بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین گرامی، اسلامک وظائف اور مسائل میں ناچیز مولانا حافظ عبدالفتاح آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ معزز سامعین گرامی، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت ہی بہترین قرآنی عمل بتانے والے ہیں، جو قرآن مجید کی سورۃ الضحیٰ کا عمل ہے۔ یہ بہت ہی بہترین صورت ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں جو ہے نازل ہوا ہے اور اس کے بارے میں نازل ہوا ہے، اور اسی سے عامل لوگوں نے جو ہے یہ عمل نکالا ہے، اور ایک بہترین کتاب ہے جو ہمارے استاد محترم اور بڑے حضرتوں نے جو ہے ہمیں اس کا اجازت دیا ہے، اور اس عمل کا ہمیں اجازت ہے۔ اسی اجازت کی جو ہے تو پھر ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں۔ تو اجازت ان لوگوں کو ہے جو ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں اور عمل کو غور سے دیکھتے ہیں اور عمل کو کریں گے، انشاءاللہ کرنے کا پکا عزم رکھتے ہیں، وہی جو ہے لوگ ویڈیو کو پورا دیکھے اور چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبائے اور نیچے اجازت طلب کرے، انشاءاللہ ہم انہیں اجازت دیں گے۔ اور یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ عمل جو ہے تمام مقاصد دین اور دنیا کے لیے بے حد کارآمد، مجرب اور آزمودہ عمل ہے، اپنا آزمودہ عمل ہے۔ انشاءاللہ ہر کام کے لیے آپ کو کام دے گا، اور اس کے جو ہے ہر چیز کے لیے ایک الگ سے عمل دیا گیا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے آیتیں ہیں، انہی آیتوں کے اعتبار سے دیا گیا ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے جو ہے سورہ ضحیٰ کا جو ہے عمل بتانے والے ہیں، اور سورہ ضحیٰ اور سورہ علم نشرح کا بھی اسی طرح ایک عمل آتا ہے، دونوں صورتوں کا۔ تو اسی طرح جو ہے قرآن کریم کی دو صورتیں تمام مقاصد دین و دنیا کے لیے بے حد کارآمد ہے، مجرب اور آزمودہ ہے، سورہ ضحیٰ اور علم نشرح۔ علم نشرح کے لیے انشاءاللہ ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے، جب آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے انشاءاللہ اس کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو مل جائے گا۔ اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بعد نماز فجر یا نماز کی فجر پڑھنے کے بعد، یا بعد نماز عشاء یعنی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اول و آخر تین مرتبہ درود شریف پڑھے، یعنی سورج شروع کرنے سے پہلے، عمل شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور اس کے بعد سورۃ الضحیٰ پورا پڑھے، پھر اس کے بعد جو ہے اس آیت کو پڑھے۔ اب یہ آیت کس لیے ہے ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص آنے والے اور ماضی کے مقابل زیادہ تابناک و روشن چاہتا ہے، یعنی کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا ماضی اچھا نہیں گزرا ہے اور مستقبل میرا اچھا گزرے اور روشن گزرے، اور میری ہر کام پورا ہو جائے اس میں، اور آخرت میرا اچھا ہو جائے، اور دنیا کے مجھے تمام مقاصد حل ہو جائے، میرے تمام کام دنیا کے حل ہو جائے، چاہے کوئی بھی مقصد ہو اس کا جو ہے اس میں جو ہے میرا خیر ہو جائے، اس میں میری بھلائی ہو جائے، اور جو چیز میرے خیر میں وہ مجھے مل جائے، بہتر مجھے مل جائے، تو اس کے لیے جو ہے اسے جو ہے چاہیے کہ صبح کے نماز کے بعد سورہ ضحیٰ کو 1 مرتبہ پڑھے، اور سورہ ضحیٰ میں یہ آیت موجود ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اس آیت کو جو ہے 21 مرتبہ جو ہے پڑھے، یعنی 21 مرتبہ اس آیت کو سورہ ضحیٰ کا دورہ ہے، پھر اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ انشاءاللہ جو ہے یہ عمل وہ کرتا رہے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جو ہے اس کے تمام مقاصد حل ہو جائیں گے۔ ایک ہی دن کا عمل ہے، ایک دن میں انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ اگر آپ ہر روز اس کو کریں گے اور زیادہ جو ہے اس میں ترقی ہوگا، اور زیادہ اس میں برکت ہوتا رہے گا۔ اگر دنیا اور دین کے ہر خیر کا آپ طالب ہو، ہر خیر آپ کو ملے اور ہر شر سے آپ کی حفاظت ہو، انہی دونوں وقتوں میں یعنی فجر اور عشاء کے بعد اول و آخر اول و آخر درود شریف 3 بار، سورہ ضحیٰ 1 بار، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ 21 بار پڑھے، صحیح ہے؟ یعنی درود شریف آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ سورت کے شروع اور آخر میں، اور 1 بار سورہ ضحیٰ کو پورا پڑھنا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ کو 21 بار پڑھنا ہے آپ نے۔ یہ ہم آپ کو اس کا اجازت دیتے ہیں، آپ اجازت کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ اجازت ان لوگوں کو ہے جو چینل کو سبسکرائب کریں گے، ان کو خصوصی اجازت ہے، اور باقی تمام مسلمانوں کو بھی اجازت ہے، ہم انشاءاللہ بخل نہیں کریں گے، جو سبسکرائب نہیں کریں گے انہیں بھی اجازت ہے۔ اگر کوئی غلط راستہ پر چل پڑا یا غیر شرعی زندگی اختیار کر لی اور اسے سیدھی راہ پر لانا ہو، تو اسی طریقے پر جیسا ہم نے پہلے بتایا، اسی طریقے پر سورہ ضحیٰ کو وہ پڑھے گا،
اور اس میں جو ہے آیت وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، صحیح ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا ایک لفظ اور اس میں فَهَدَى والا لفظ ہے، صحیح ہے، یہاں لکھنے میں غلطی ہوا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى والا جو ہے آیت جو ہے آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور یہ اس کے لیے ہے، یعنی ابھی کسی کا بچہ نافرمان ہے، کوئی آدمی نافرمان ہے، اور کسی جو ہے عورت کو جو ہے اپنا فرما بردار بنانا چاہتا ہے، یعنی غلط نہیں طریقے سے، اچھے طریقے سے، یعنی اپنی بیوی کو فرما بردار چاہتا ہے یا اپنے بچوں کو فرما بردار بنانا چاہتا ہے، تو یا کسی جو ہے عورت سے اس نے نکاح کا پیغام بھیجنا ہے اس کو، اور اس کو فرما بردار چاہتا ہے، تو اس کو جو ہے یہ آیت جو ہے ان کے گھر والوں کو یا اس عورت کو یا جو ہے جس رشتہ دار کو اپنا جو ہے عزیز چاہتا ہے اس سے یعنی محبت کرنے لگے، وہ اس کے رشتہ دار یا اس کے گھر والے، ان لوگوں کو، تو یہ سب چیز کے لیے یعنی غلط نیت نہ ہو، اچھے نیت کے ساتھ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا ہو، یا کوئی جو ہے شرعی اعتبار سے جو ہے شریعت کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، اس کو شریعت کے راستے پہ لانے کے لیے، اپنے اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے، یعنی گناہ گار آدمی کو نیک بنانے کے لیے، یہ تمام مقاصد کے لیے جو ہے اس آیت کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ ضحیٰ پہلے جو ہے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور 1 مرتبہ سورہ ضحیٰ کو پورا پڑھنا ہے، پھر آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اس آیت کو جو ہے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل بھی جو ہے آپ صبح شام کریں، فجر کے بعد، اگر فجر کے بعد ٹائم نہ ملا تو عشاء کے بعد کریں، اگر فجر اور عشاء کے بعد دونوں وقت میں یہ عمل کریں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ عمل جتنا زیادہ آپ کرو گے اتنے زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ۔ جب تک آپ جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں وہ مقصد پورا نہ ہو، اس عمل کو آپ کرتے رہے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ کو فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کو یہ اجازت ہے، ہماری اجازت کے ساتھ اگلا عمل ہے، چوتھا عمل سورہ ضحیٰ کا۔ سورہ ضحیٰ اسی ترتیب پر آپ پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے سورہ ضحیٰ کو 1 مرتبہ پورا پڑھیں، اور اسی ترتیب کے ساتھ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ایک بار 21 مرتبہ پڑھی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى۔ سورہ ضحیٰ میں ایک آیت ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اس آیت کو جو ہے 21 بار آپ پڑھیں، انشاءاللہ جو ہے آپ کا جو ہے تمام مقصد پورا ہو جائیں گے۔ اور خصوصاً جو ہے یہ مال اور دنیا کے لیے ہے، آپ غریب ہے، آپ کے ساتھ مال نہیں ہے، یا آپ مال کے لیے پریشان ہے، یا آپ کاروبار کے لیے پریشان ہے اور آپ کے کاروبار صحیح نہیں ہو رہے ہیں، یہ بہت ہی پاورفل آیت ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى۔ یہ اس کی بہت بڑی تفسیر ہے، انشاءاللہ ہم تفسیر اور قرآن پڑھائیں گے جب، اس میں جو انشاءاللہ آپ کو یہ بتائیں گے، بس آپ کو اس کا عمل ہم صرف بتا رہے ہیں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى یہ 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سورہ ضحیٰ پڑھنے کے بعد۔ یہ عمل بھی آپ کرتے رہے، انشاءاللہ جو ہے آپ کو کاروبار ملے گا، آپ کے مال میں برکت ہوگا، اور دنیا کا جو ہے انشاءاللہ آپ کے جو مقاصد ہوں گے ان کے لیے بھی آپ اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں۔ خصوصاً یہ مال کا ہے، آپ مال کی طلب کے لیے جو اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی جو ہے رزق میں برکت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان عمل کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آپ کو ان کی اجازت دیتے ہیں، آپ ہم سے اجازت طلب کریں نیچے کمنٹس میں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں تاکہ اور مسلمانوں کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ قرآن جو ہے بنایا گیا ہے عمل کے لیے، اگر ہم اس پر عمل کریں گے آیتوں کے، ایک تو زندگی میں اپنے عمل میں لانا ہے، ایک ویسے عمل کرنا ہے جو ہے ان پر عملیات کے اعتبار سے، اگر یہ عمل ہم پورا کریں گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ جو ہے ہمارے دنیا اور آخرت کے تمام کام ہو جائیں گے۔ اور عمل کا مقصد یہ نہیں اگر خدا نخواستہ آپ کا کام پورا نہ ہو جائے تو عمل میں جان نہیں ہے، تو یہ سمجھنا جو ہے بے وقوفی ہے، کیونکہ عمل میں جو ہے طاقت ہوتا ہے، انسان کے خود اپنے اندر طاقت نہیں ہوتا ہے عمل کا، اللہ تعالیٰ کے کلام میں بھرپور طاقت ہے، بس اس کو یقین پکا کرنا چاہیے۔ جس چیز پر انسان کا جتنا یقین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے اس کے کام بناتا ہے۔ یہود و نصارہ اور کافر مشرک جادوگر لوگوں کا جو ہے جنات اور جادو پر جو ہے یقین ہے تو ان کے کام ہو جاتے ہیں، تو اگر ہم اللہ پہ اتنا یقین کریں تو ہمارا کام کیوں نہیں ہوگا، تو 100% ہمارا کام ہو جائے گا۔ بس اس میں یقین کی ضرورت ہے کہ جتنے یقین کے ساتھ عمل کو کرو گے انشاءاللہ اس میں اتنا وزن اور اتنا طاقت اس میں پیدا ہوگا، انشاءاللہ جو ہے آپ کا وہ کام پورا ہو جائے گا۔ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور لوگوں کی خدمت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے،
اور آپ تمام دوستوں سے پھر سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جو ہے ہم اور بھی آپ کے لیے ویڈیو بناتے رہیں، کیونکہ جس چینل کے جتنے زیادہ سبسکرائبر ہوتے ہیں اس کے ویڈیوز کو لوگ اتنا زیادہ دیکھتے ہیں، تو لوگوں تک پہنچانے کا مقصد ہے ہمارا، تو لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچیں گے تو ان کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عملیات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے صرف اپنے رضا کے لیے۔ مزید بہترین ویڈیوز کے لیے جو ہے اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔ آخر میں دعا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔